لا إله إلا الله. میں نے پہلے اپنے درس کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہمیں شیطان نے ایسے چکروں میں ڈال دیا کہ ہم نبی سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے خود ساختہ دینوں کو اپنا لیا، خود ساختہ باتوں کو، منتر جنتروں کو منا لیا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اب آپ پڑھیں، یہ فلاں۔ اب درود شریف ہے، اب کتنے درود ہیں جو خود ساختہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ درود تاج، یہ درود لکھی، یہ درود تنجینہ، یہ سب جعلی ہیں، اس کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن خوابوں میں بزرگوں کے روپ میں جنات شیاطین آئیں گے۔ ہاں جی، بڑے بزرگ آئے جی، پہلے دیکھا، میں نے محسوس کیا، میری جاگ کھلی تو میرے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں درود تنجینہ کا ختم کرو۔ اب درود تنجینہ ذرا پڑھ کے دیکھیں، اس کی سند چیک کریں، وہ کہاں سے آیا، کس نے دیا، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب درود ابراہیمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اس کے فضائل بیان کیے۔ آپ نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس کو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جو نبی علیہ السلام نے درود شریف بتایا، درود ابراہیمی ہے، اس پر تو کتنی نیکی ملی؟ 10 درجے بلند ہوئے، 10 گناہ معاف ہوئے۔ اب درود تاج، اس کے پڑھنے سے 80 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ بتاؤ نبی کے درود کی کوئی ویلیو رہے گی؟ اس کے پڑھنے سے 80 لاکھ نیکیاں، اور نبی کے درود پڑھنے سے صرف 10 نیکیاں۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ جعلی جو ہے نا، جعلی مال اسی طرح کا ہوتا ہے، اس کی اسی طرح تشہیر کی جاتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل آپ پڑھیں گے، کریں گے، تو اس میں خیر ہوگی۔ چاہے 1,00,000 بار آپ جو مرضی پڑھ لیں، اس میں برکت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ غیر نبی کی بات ہے۔ تو اس لیے میرا بھائی تحقیق کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو۔ آپ کو ابھی شیخ فرما رہے تھے کہ بخاری قرآن پاک کے بعد ایک کتاب ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ ہیں، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، فیصلہ لے لیتے ہیں، آپ جو صحیح ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ فرما دیتے ہیں، جو نہیں ہوتی آپ اس کے بارے میں فرما دیتے ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد ہم کیسے کہیں گے، سمجھیں گے کہ یہ بات حق ہے؟ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بڑا زبردست ایک فارمولہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی اکٹھی نہیں ہوگی، میری امت گمراہی پہ کبھی اکٹھی نہیں ہوگی۔ جب بھی اکٹھی کسی چیز پر ہو جائے، پوری امت کا اگر اس پہ اجماع ہو جائے تو وہ سمجھنا وہ حق ہے۔ اب قرآن پاک کے بعد جو کتاب ہے بخاری پر، پوری امت اس پر حق سمجھتی ہے اس کو، تو اس کا مطلب ہے یہ حق ہے۔ اب وہاں سے ہمیں رہنمائی، اور کتابیں سیاستہ میں بہت ساری ہیں، علماء آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ماشاءاللہ عربی ملکوں میں رہتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، تھوڑا بہت عربی تو جانتے ہی ہوں گے۔ اب آپ کو انشاءاللہ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، بشرطے کہ آپ تحقیق تو کریں۔ اب شام تک کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرما رہے ہیں، پھر اگر کہیں جی کہ ہمیں کچھ اور بتائیں، تو میرے بھائی پھر یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہماری، میں سمجھوں گا، کم ظرفی ہے کہ ہم نبی کی بات کو چھوڑ کے کسی غیر نبی کی بات کو ہم فالو کر رہے ہیں۔